بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ذرا کچھ خبریں ایسی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آگ اور پانی مل سکتے ہیں، اور آج آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی اور اچانک اس کا اعلان جو ہے وہ کمرہ عدالت میں کیا گیا، اور کل تک جو ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں تھے، بلکہ پوری بھرپور اور ایک ایسی سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جس میں سخت ترین قانونی آئینی نکات اٹھائے گئے، ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا گیا، اور پھر جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو بلیک لسٹ سے نام نکال کے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی، اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا، اس پروسیجر پہ شک و شبے کا اظہار کیا گیا، اور یہ مقدمہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ اس مقدمے کی سماعت کر رہا تھا۔ جب سوالات شروع ہوئے تو میں ذرا بتا دیتا ہوں آپ کو ہوا کیا۔ شہباز شریف کا نام جی بلیک لسٹ سے نکالنے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس راز الاحسن کی سربراہی میں جسٹس سجاد علی شاہ اس بینچ نے سماعت کی۔ کیا شہباز شریف کا کیس سسٹم کے تحت مقرر ہوا یا خاص طور پہ؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا استفسار۔ درخواست اعتراض کے لیے مقرر ہوئی رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ۔ فیصلہ ہوا کہ اعتراض پر فیصلہ درخواست کے ساتھ ہی ہوگا، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ۔ جمعہ کو 9:30 پر اعتراض لگا اور 11:30 پر کیس کی سماعت ہوئی، یعنی کہ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد۔ حکومتی وکیل کو ہدایات لینے کے لیے صرف 30 منٹ دیے گئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس، وہ سارا ریکارڈ دیکھ رہے تھے اور سارا بتا رہے تھے۔ 1 سال میں کتنے مقدمات کی جمعہ کو 12 بجے سماعت ہوئی؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پوچھا۔ بتایا جائے کتنے مقدمات میں یک طرفہ ریلیف دیا گیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ شہباز شریف کا نام کس لسٹ میں ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن۔ کیا اس طرح کا عمومی حکم جاری ہو سکتا ہے جیسا لاہور ہائی کورٹ نے کیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن۔ شہباز شریف کو جس انداز میں ریلیف ملا وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ حکومت نے شہباز شریف کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ چودھری صاحب، یہ ہوا کہ اس اڑان کے ساتھ مقدمہ شروع ہوا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحب بھرپور تیاری کر کے آئے تھے، اور کیونکہ اس میں وفاق نے بہت ہی اہم نکات اٹھائے تھے، اسی لائن آف ایکشن پہ یہ سارے سوالات پوچھے گئے، لیکن اچانک وفاق کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ہم یہ اپیل واپس لیتے ہیں، اور شہباز شریف کے خلاف جو اپیل دائر کی ہے یہ واپس لیتے ہیں۔ اور دوسری جانب بتایا گیا کہ شہباز شریف کی عدالت کو یقین دہانی کہ وہ توہین عدالت کی جو لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے، درخواست ہے، اس کی پیروی نہیں کریں گے، اور اس طریقے سے آج یہ اپیل جو ہے واپس لیے جانے کی بنیاد پہ ڈسپوز آف کر دی گئی، اور حکم نامے میں ہدایت کی گئی کہ اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے منگوایا گیا تمام ریکارڈ فائل میں لگایا جائے تاکہ یہ عدالت اس کا جائزہ لے سکے، اور خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو ریلیف دیا گیا یہ مثال نہیں بن سکتا۔ تو چودھری صاحب، یہ کیا ہوا ہے؟ مفاہمت، مزاحمت، یکدم؟ یہ تو بہر وقتی طور پر اب اس میں کوئی کیس میں ہے نہیں ہے نا۔ جب آپ نے ECL میں ڈال دیا ہے تو بلیک لسٹ سے نکالنا یا دوسری لسٹ میں رکھنا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب وہ اس کو چیلنج کریں گے ECL والی لسٹ کو ایز اینڈ وین اٹ ڈیمز پراپر فار دیم، شہباز شریف اینڈ کمپنی۔ تو میں اس کو اتنا آپ جتنا پڑھ رہے ہیں کہ جی بہت مفاہمت ہوگی، میرا نہیں خیال۔ آپ اس کو نمبر 2 آپ اس کو بہت چودھری صاحب ایک منٹ بات بتائیں نا، ایک منٹ۔ آپ اس کو بالکل کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، مطلب روٹین میٹر کا کیسے؟ اس طرح کی روٹین میٹر کیسے ہے چودھری صاحب؟ کل تک ایک دوسرے پہ کیا کہنا چاہیے، توپیں کسی ہوئی تھیں، توپیں لگائی ہوئی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کیسے روکا گیا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان بیرون ملک دورے پہ تھے، اہم ترین دورے پہ تھے، اور وہ براہ راست یہاں پہ رابطے میں تھے،
اور ان کو اس رات روکا گیا کہ باہر نہیں جانے دینا، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی تقریریں، یہ سب کچھ، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کورٹ؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں جناب یہ عدالتیں کیا کرتی ہیں، جب عدالت نے ایک مقدمہ سننا شروع کیا تو درمیان میں آ کے یکدم بولا جاتا ہے کہ جناب ہم اپیل واپس لیتے ہیں. تو آپ اس کو انتہائی سادہ لے رہے ہیں چوہدری صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ اتنے سادہ ہیں نہیں. اچھا، تو مطلب حقائق جو ہے میرے پاس اس طرح کے نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی آئی شوڈ جمپ ٹو کنکلوژن، لیکن میں جو اصل بات آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں اور پورے ملک کی اور پوری قوم کی، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اہم ترین بینچ کے سامنے جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوا، اس پر جو ریکارڈ سامنے آیا اور جو وہاں آپ نے ججمنٹ کے اندر خود دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا 9:30 بجے اعتراض کا فیصلہ کرنا، انہوں نے کہا دونوں ہی لے آؤ، 11:30 آدھے گھنٹے میں جواب لے کے آنن فانن. تو یہ جو بات ہے نا، یہ بہت ہی، اس سے بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن اور چوہدری سپریم صاحب، کورٹ کے آپ سوالات دیکھیں. چوہدری صاحب سوالات اٹھ رہے ہیں، سپریم کورٹ اس کے بارے میں ابھی انہوں نے سوالات پوچھنا شروع کیے، اور وفاق کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں جناب ہم یہ درخواست واپس لیتے ہیں، یہ اپیل واپس لیتے ہیں، اور وہ اپیل واپس لے لی گئی، جو بھرپور طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ کتنی پریس کانفرنسز ہوئی تھیں. تو آپ پھر یہ گورنمنٹ کے کسی بندے کو بلائے نا، شہزاد اکبر کو یا کسی کو، کہ ان سے پوچھے بھی کیا یہ تماشا لگایا آپ نے، ان کو تو پتہ کیوں ہی نہیں. مکمکا کیتا؟ اگر یہی کرنا تھی تو پہلے کیوں بڑھ کے ماری تھی؟ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد سے باہر کچھ ایک بہت ہی بزرگ آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، اور کیا کہنا چاہیے کافی فہم و فراست رکھنے والے. انہوں نے میرا خیال ہے وزیر اعظم عمران خان کو سمجھایا ہے کہ بھئی اس طرح نہیں کرتے، ہر بات پہ ضد نہیں کیا کرتے، سب چیزیں دھیرے دھیرے آرام آرام سے چلنی چاہیے، امور مملکت بھی چلانے ہیں، پارلیمان بھی چلانا ہے. تو یہ ہر معاملے میں اگر آپ اسی طریقے سے ضدیں کریں گے تو چیزیں خراب ہو جائیں گی. اس لیے بہتر ہے کہ آپ کا مطلب ہے محاذ رائے کی پالیسی کو نرم کیا جائے. جی بالکل، محاذ رائے کی پالیسی کو اب آپ آ گئے ہیں نا سر، اس پہ آپ آہستہ آہستہ کھلتے ہیں، پتہ آپ کو سارا ہوتا ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے بھی مفاہمت کا میسج ہے، اور ادھر دوسری جانب مسلم لیگ نواز میں جو ایک لڑائی لڑی جا رہی تھی مفاہمت یا مزاحمت، تو ادھر بھی مفاہمت ہے. شہباز شریف صاحب کو اب تھوڑا سا فری ہینڈ دیا جائے گا، اور مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو کل ہم رانا تنویر صاحب سے باتیں پوچھ رہے تھے، تو وہ آج اس کا میرا خیال ہے آغاز ہو گیا ہے. پھر ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، اس پہ اگر آپ کہیں اسلام آباد سے باہر کوئی بزرگوں نے سمجھایا ہے؟ نہیں، وہ پھر ہو سکتا ہے آپ کا خیال ہے ٹھنڈے ماحول میں، کوئٹہ تو لاہور اور اسلام آباد کے مقابلے میں عموماً ٹھنڈ ہوتی ہے. جی ہاں، تو وہاں ساری قیادت تھی، اور سارا وہاں بہت، وہاں واقعات بھی بڑے خوفناک ہوئے ہیں. اور بجٹ جو پاس ہونے ہیں، ابھی آ گیا ہے مہینہ آخری اس فائنینشیل ایئرز کا، اور بجٹ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے سارے سال کا، سب سے اہم. پھر میں ایک اور بات بتاتا ہوں جوہری صاحب، کیونکہ آپ جو کہتے ہوتے ہیں نا کہ ایک خبر کو دوسری خبر کے ساتھ ملا کے پڑھیں، تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ سپریم کورٹ روم کے اندر ایک ماحول تھا، اور کورٹ روم سے باہر سیٹلمنٹ ہوئی، اس کا بتا دیا گیا. اس کے بعد دوسرا بھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو استعفے دینا چاہ رہے ہیں پارلیمان سے، مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، کسی قسم کا کوئی کوآپریشن نہیں ہے، نہ یوسف زئی گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر مانتے ہیں. لیکن آج سینٹ میں بھی ہو گیا جی ان کا آپس میں مکمکا، اور مسلم لیگ نواز واپس آ گئی ہے سسٹم میں، قومی دھارے میں. اور جناب مشاہد حسین سید صاحب قائمہ کمیٹی وزارت دفاع کی چیئرمین شپ انہوں نے بالآخر لے لی ہے، اور مسلم لیگ نواز نے بھی اپنے حصے کی 2 کمیٹیوں کی سربراہی آج کے دن تک لے لی. مشاہد حسین سید چیئرمین قائمہ کمیٹی بنا دیے گئے، اور سینیٹر رانا مقبول احمد سینٹ کمیٹی کابینہ سیکریٹریٹ
یہ بھی بنا دیے گئے ہیں چیئرمین. تو باقی جماعتوں کو بھی حصہ ملا ہے. شیری رحمان پیپلز پارٹی کی، فیصل سبزواری صاحب MQM کے، سینیٹر علی ظفر تحریک انصاف کے، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق، پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک، سینیٹر سیف اللہ ابرو تحریک انصاف، عبدالقادر تحریک انصاف اور سینیٹر فیصل جاوید تحریک انصاف. یہ قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل جو بہت عرصے تک سے ڈیڈ لاک کا شکار تھی کیونکہ انہوں نے استعفے دینے تھے، وہ بھی واپس، اور آج پارلیمان میں بھی معاملات طے پاک چکے ہیں. راجہ پرویز اشرف کا شاٹ سنیے جی. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا جرم کیا ہے؟ ایک پروسیس میں گئے ہیں، ان کو ووٹ ملے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے کیونکہ وہ میجورٹی پارٹی ہے، اس کے وہ ریپرزنٹیٹو ہیں. شہباز شریف صاحب بھی اسی لیے اپوزیشن لیڈر ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی کے لیڈر. اب ہمارے ساتھ ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، انتہائی شاندار ہیں، پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب. اچھا سر، یہ بتائیں، یہ تانے تو آپ کو دیے جا رہے تھے ڈیلوں شیلوں کے، تو یہ تو آج آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوگی اور سپریم کورٹ میں اس کا اعلان کر دیا گیا کورٹ روم میں آنن فانن. اس پہ ذرا بتائیں گے. دیکھیے گزارش، میرے سوال کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ تانے تو ہمیں مل رہے تھے. صابر شاکر صاحب، تانے ہمیشہ ہمیں ملتے رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تانے ہمیں دیتے رہے، باقی دوست بھی دیتے رہے، آپ میڈیا والے ساتھی بھی یہی کہتے رہے کہ دیکھیں جی پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل کر لی ہے، پیپلز پارٹی نے PDM کو ساتھ بڑی زیادتی کر دی ہے. حالانکہ یہ تاریخ شاہد ہے، پیپلز پارٹی نے PDM کے بننے کے بعد آج تک جتنی چیزوں پہ موقف اختیار کیا ہے، ہمیشہ اس پہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو وے فارورڈ دیا ہے، آگے بڑھایا ہے. مثلا ہم نے کہا کہ آپ بائی الیکشنز میں حصہ لیں، تو بائی الیکشنز دیکھ لیجئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا. آج حکومت جس بے بسی کے شکار ہے یا اس کے اندر جو دراڑیں پڑ رہی ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے. اسی طرح ہم نے کہا کہ آپ سینٹ کا الیکشن نہیں روک سکیں گے کوشش کے باوجود، تو آئیے اس میں حصہ لیتے ہیں. حصہ لیا گیا تو کیا ہوا؟ کیا اپوزیشن کا نقصان ہوا یا حکومت کا؟ آج حکومت تتر بتر ہو رہی ہے، ان کے اندر بہت بڑی دراڑیں پڑ رہی ہیں. تو بنیادی طور پہ وہ فیصلے تھے. یہی فیصلہ ہم نے کیا پہلے دن. ہم نے کہا تھا کہ ہم اسمبلیوں سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتے، اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینا چاہتے، لیکن باقی دوستوں کا تقاضا تھا. ہمارا آخری وقت تک یہ کوشش تھی اور ہم نے یہ بات آخر میں مانی کہ ٹھیک ہے، اس حکومت کو ہٹانے پہ اتفاق ہے، لیکن حکومت ہٹانے کے لیے طریقہ کار عدم اعتماد کی تحریک ہے. جب ہم نے بائی الیکشنز اور سینٹ الیکشن لڑنے کے بعد، جیتنے کے بعد، حکومت کو امبیرس کرنے کے بعد، چیئرمین کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے بعد، جب ہم نے کہا کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں، تو ہمیں کیا گیا کہ نہیں استعفے دے. ہم نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے، آپ کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے، اور ہم پہ ایک الزام شروع ہو گیا، ایک بوچھاڑ آ گئی، اور جو الزام بنایا گیا وہ بالکل لایعنی ہے. بالکل ہمیں باپ کے ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے، لیکن کیا پیپلز پارٹی کے چیئرمین لیڈر آف دا اپوزیشن جو بنے ہیں وہ باپ کے ووٹوں کی وجہ سے بنے ہیں، یا وہ انڈیپینڈنٹلی ان ووٹوں کے بغیر بھی چیئرمین لیڈر آف دا اپوزیشن بن سکتے تھے؟ لیکن قاہرہ صاحب یہ جو آج اس پہ بات کریں، آپ بھی رائٹ لیفٹ نہ نکلیں. آپ یہ بتائیں کہ جو آج گورنمنٹ کا اور شہباز شریف صاحب کا آپس میں معاملات طے ہوئے ہیں، اور دو جگہ پہ طے ہوئے ہیں. ایک تو وہ پارلیمان میں واپس آ گئی، اسٹینڈنگ کمیٹی کی 2 چیئرمین شپ جو ہے قبول کر لی، مشاہد حسین صاحب اور رانا مقبول صاحب. اس کا مطلب ہے استعفے والا معاملہ تو پھر ختم ہی سمجھیں. دوسرا، سپریم کورٹ میں ایک بھرپور تیاری کے ساتھ اپیل فائل کی گئی، لیکن پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ والی واپس لے لی اور یقین دہانی کروا دی، اور ادھر سے گورنمنٹ نے واپس لے لی. اس کو بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ صابر شاکر صاحب، آپ اور چودھری صاحب بڑی دور کی کوڑیاں نکالنے والے لوگ ہیں. ہم تو سطحی کارکن ہیں نا.
یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہوا ہے، ورنہ کیا تھا کہ ایک طرف تو خان صاحب جو تھے وہ شہباز شریف صاحب کو جانے نہیں دے رہے تھے، اور یہ لوگوں کی رائے ہے، میری رائے تو شاید نہ ہو، لیکن لوگوں کی رائے، اور مارکیٹ میں یہ خبر ضرور تھی کہ شہباز شریف صاحب کو بھیجنے والوں نے تو ان کے ساتھ بات کر لی تھی، لیکن پھر خان صاحب سعودی عرب بیٹھ کے بھی اس سارے معاملے کو خود واچ کرتے رہے کہ وہ نہ جا سکے، اس کے لیے جو بھی حتمی قدم اٹھانا پڑے اٹھا لیا جائے، اور اس کے بعد جو لیگل پروسیس ہوا، آج پھر اگر شہباز شریف صاحب کو سپریم کورٹ سے بھی اسی طرح کا، جس طرح ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، اسی طرح کا ایک اچھا ریلیف مل گیا، تو اس کے معنی کچھ تو معنی ہوں گے۔ نہیں قاہرہ صاحب، سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملا، سپریم کورٹ نے تو سوالات اٹھائے اور ان کے جوابات ابھی آنا باقی تھے، اور سوالات بھی بڑے سخت اٹھائے۔ میں آپ کو ایک دو بتا دیتا ہوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے یہ پوچھا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سے بھی کہ یہ درخواست کب مقرر ہوئی۔ انہوں نے کہا جی جمعہ کو 9:30 پر اعتراض لگا اور 11:30 پر کیس کی سماعت ہوئی۔ حکومتی وکیل کو ہدایات لینے کے لیے صرف 30 منٹ دیے گئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں ایک سال میں کتنے مقدمات کی جمعہ کو 12 بجے سماعت ہوئی؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پوچھا بتایا جائے کتنے مقدمات میں یک طرفہ ریلیف دیا گیا؟ اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ شہباز شریف کا نام کس لسٹ میں ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کیا اس طرح کا عمومی حکم جاری ہو سکتا ہے جیسا لاہور ہائی کورٹ نے کیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پوچھ رہے ہیں شہباز شریف کو جس انداز میں ریلیف ملا وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا۔ اور یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی، یکدم اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ ہم اپنی اپیل واپس لیتے ہیں، تو یہ تو سپریم کورٹ کو آرڈر پاس کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا اور یہ اپیل واپس لے لی گئی۔ جی صابر صاحب، آپ بڑے ذہین آدمی ہیں، دونوں بڑے دور تک چیزوں کو جانتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب بڑے قابل احترام جج ہیں، مجھے بڑا احترام ہے عدلیہ کا، لیکن اس طرح کے ہیسٹ میں کیے گئے فیصلے تو سپریم کورٹ کے نکالنا چاہیں تو بہت سارے نکل آئیں گے، اور ایسے بہت سارے فیصلے جو نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیے جا سکتے وہ بھی بہت سارے نکل آئیں گے، اور ایسے بہت سارے فیصلے جو غصے میں کیے گئے جو صرف پرسن اسپیسیفک تھے وہ بھی بہت سارے نکل آئیں گے، اور یہ بھی بات بہت حد تک درست ثابت ہو جائے گی کہ وہ اکثر مسلم لیگ کے حق میں نکلیں گے۔ کیا میاں نواز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کی سعودی عرب سے واپسی کے بعد جو ٹائم کنڈون کیا گیا تھا وہ کوئی بڑا لیگلی سن کے کیا گیا تھا؟ میری اطلاع کے مطابق ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، لیکن عدالت نے کہا ہے چلے ایک بات تو طے ہے نا کہ کل وہاں عدالت نے ریلیف دے دیا، آج سوال عدالت کے جو بھی تھے، لیکن ان سوالوں کے بعد جو ریلیف ان کو ملا وہ حکومت کی طرف سے ملا یا عدالت کی طرف سے ملا، جس طرف سے بھی ملا، ان کو مسئلہ تو ریلیف ملنے کا تھا وہ مل گیا۔ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا خان صاحب نے تو این آر او نہیں دیا نا، اٹارنی جنرل نے بے شک ان کا کیس وڈرا کر لیا ہو، این آر او نہیں ہوا، عمران خان نے این آر او نہیں دیا، یہ بات تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ چوائس صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ نہیں مویا نہیں آکڑیا ہے، ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ نے نہیں دیا، اٹارنی جنرل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ قمر زمان صاحب آپ بہتر جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابھی تو ریلیف نہیں ملا نا، سر جی اور کی ہوں ریلیف، اور ریلیف کی ہوں ہے جو تو گورنمنٹ بھی واپس لے لے، جائیں گے باہر تو پتہ چلے گا نا، ای سی ایل پر ہے وہ سر ہٹ گیا نا جب گورنمنٹ نے اپنا کیس ہی وڈرا کر لیا، ای سی ایل سے گیا، باقی تو اچھا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ جی جی قمر زمان صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ اور پی ایم ایل این پی ڈی ایم میں اکٹھے چل رہے تھے تو آپ کے سامنے ہے کہ شاہد خاقان عباسی راتوں رات ای سی ایل سے نام نکال کے وہ کیا پیغام لے کے گئے نواز شریف صاحب کے لیے، وہاں سے کیا پیغام لائے، اور یہ فوج کے خلاف جو مہم چلائی اور نواز شریف نے فوج پر حملے کیے، اس میں پیپلز پارٹی کیوں پارٹی بنی پی ڈی ایم کے اندر،
ان چیزوں کا آپ کوئی جواب دیں گے؟ چوئی صاحب دروغ بر گردن راوی، مجھے نہیں پتا، لوگ کہہ رہے ہیں، آپ تو جیسے لوگ سمجھدار جو سیانے ہیں ان سے بھی سنا ہے کہ میاں صاحب باہر چلے گئے، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے اس پہ اخباروں میں، آپ کے سینئر رینکرز نے، سینئر صحافیوں نے، کہ کوئی بات تھی، کوئی چیز تھی جو مارچ میں ہونی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی پچھلے مارچ میں کیونکہ کووڈ آ گیا، مارچ 2020 کی بات کر رہا ہوں میں، اور اس کے بعد زبیر عمر صاحب کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور پھر اچانک تلخیاں بڑھ گئیں اور پھر چارج شیٹ ہو گیا اور فوج میں سے بھی 2 افسران کو اسپیسیفکلی چارج شیٹ کیا گیا، ایک پاکستان کی آرمی چیف تھے اور دوسرے ISI کے چیف تھے، تو ان کے ساتھ کوئی وجہ تھی، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، میرے پاس کوئی ادر ذرائع تو نہیں ہے، انہی ذرائع سے مجھے پتا چلا، سنا ہے میں نے کہ اس کے ناراضگی کے سلسلے میں میاں صاحب نے اس غصے میں سب کچھ کیا۔ اب اگر شہباز شریف صاحب جا کے بھی معاملات کو کوئی ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دینا چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری سے آگے بڑھ سکے۔ جو میں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے تو وڈرا کر لیا، خان صاحب کہیں گے کہ میں نے NRO نہیں دیا، بس وہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی قاہرہ صاحب، نیّر بخاری صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کن دیں گے نون لیگ کو، ذرا سنائیے گا جی۔ ان کا اپنا بیانیہ دیکھ لیں کہ مزاحمت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں مفاہمت چاہیے، تو ہم کیوں انسٹرومنٹل بنے ان کی مفاہمت کے لیے کہ وہ ڈائلاگ کر کے کوئی ریلیف مانگے؟ جناب قاہرہ صاحب جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر PDM کسی جماعت کے ریلیف کے لیے بنا ہو یا اس کے کچھ اقدامات ایسے ہوں تو پھر ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ ہم ان کازز کے لیے تو اکٹھے ہیں، ان کازز کے لیے تو آپ کے ساتھ ہیں جو ہم اکٹھے ہو کے، جس پہ ہم نے چارٹر پہ سائن کر کے ہم چلے تھے، ہم اس حکومت کو ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لائیں، ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی کھل کے کہہ رہا ہو کہ ہم اس لیے مزاحمت کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہو سکے، ہم تو مزاحمت تاریخ میں ہمیشہ کرتے آئے ہیں، لیکن ہماری مزاحمت آئین کی اور سیولین رول کی بالادستی کے لیے ہے، جنگ ہماری نہیں تھی، ہماری جدوجہد تھی اور ہے اور رہے گی اس وقت تک جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ ہاں، کچھ دوست جنگ کرنے نکلے تھے، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جنگ مناسب نہیں ہے، اپنے اداروں سے جنگ نہیں کرتے، جدوجہد کرتے ہیں اور بالکل کرتے رہیں گے۔ ہم فوج کے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے سیاسی رول کو تسلیم نہ کرتے تھے، نہ کرتے ہیں، نہ ہونا چاہیے، بلکہ اب ان کو خود بھی سوچنا ہوگا۔ اگر آج ملک کے اندر کچھ صحافی، سیاستدان، اپوزیشن یہ سارے شور کر رہے ہیں تو یہ اپنی فوج کے خلاف نہیں ہیں، اپنی ایجنسیز کے خلاف نہیں ہیں، ان کے اپنے رول بھی درست ہونے والے ہیں، ان کو بھی درست کر لیں، پھر اگر کوئی بندہ ان کے اوپر اعتراض کرے تو پھر ان کے اوپر جو چاہے فتوے لگے، کیس بنے۔ اچھا، یہ قاہرہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ ابھی کیا پروجیکشن کر رہے ہیں؟ اگلے جو الیکشن ہے 20 اور 23 کے، وہ آج سے 2 سال کے اندر کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر 2 سال زیادہ سے زیادہ وقت رہ گیا تو پیپلز پارٹی جس طرح یعنی سب جگہ سے پسپائی اختیار کرتی گئی اور سندھ تک، اور وہ بھی انٹیریئر تک محدود رہ گئی تھی، آپ کا کوئی عوامی سطح پر پلان بن گیا سیاسی کہ آپ لوگ واپس آ سکے اور پیپلز پارٹی دوبارہ ملک میں ایک بڑی قوت کے طور پر متحرک ہو جائے؟ شاہد صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی نے بالکل سرنڈر نہیں کیا، پیپلز پارٹی اپنی لڑائی لڑ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کو 1970 میں جب سے بنی ہے آج تک اس کو توڑنے کی، اس کے حصے بکرے کرنے کی، اس کے خلاف وسپرنگ کمپین چلانے کی، میڈیا کمپین چلانے کی ایک منظم کوشش رہی ہے، طاقتور اداروں کی طرف سے بھی، طاقتور لوگوں کی طرف سے بھی، طاقتور میڈیا ٹائکون کی طرف سے بھی، طاقتور ملاؤں کی طرف سے بھی۔ یہ واحد جماعت ہے جو اپنی ابھی تک سروائیو کر رہی ہے۔ ہماری غلطیاں ہمیں بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن اگر منظم طور پہ کسی جماعت کے خلاف کوئی جدوجہد رہی ہے تو وہ واضح طور پہ آج تک پیپلز پارٹی ہے۔ آج بھی مسلم لیگ کے ساتھ تو ایک بھائی گڈ ہے، دوسرا بیڈ ہے، اس طرح کی صورتحال ہے نا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کم بیک کرے گی۔
یاد رکھیے 2 سال تو ان کے ہیں نہیں، لیکن جب بھی الیکشن ہو یہاں تو ہر آنے والا ہفتہ جو ہے وہ نئے سین کریٹ کرتا ہے. آپ نے خان صاحب کی حکومت کو کئی دفعہ اونچ پر جاتے کئی دفعہ نیچے گرتے دیکھا نہیں ہے. آپ تو خود روز پروگرام کرتے ہیں. تو یہاں 2 سال بہت زیادہ عرصہ ہے جو پریڈکٹ کیا جائے. قاہرہ صاحب آپ نے کہا کہ 2 سال تو نہیں رہتے، تو کیا آپ کوئی قبل از وقت الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو صابر صاحب جتنی اس وقت ابتری ہو گئی ہے، جتنا اس وقت کیاس ہو گیا ہے، جتنا اس وقت عدم یقینی کی کیفیت ہے، خان صاحب کے طاقتوروں سے جو رشتے ہیں وہ، ان کی اپنی جماعت کے جو حالات ہیں وہ، اپوزیشن کے کلیکٹیولی نہ صحیح انڈیویجلی جو حالات ہوئے پڑے ہیں جماعتوں کے اندر، جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے، اس میں کوئی ایک نیا الیکشن اس کے علاوہ راستہ نظر مجھے تو نہیں آتا. ہو سکتا ہے نکل آئے. بالکل ٹھیک ہے. اب بریک پہ جانے کے بعد واپس آتے ہیں تو خان صاحب یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے ہیں وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی قمر زمان قاہرہ صاحب سے اور وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ذرا سنائیے گا جی کہ مریم بی بی کیا کہتی ہیں پی ڈی ایم سے متعلق پیپلز پارٹی کی واپسی. میرا خیال ہے کہ بار بار ایک نان ایشو کو ڈریگ کر کے اس کو ایشو نہ بنایا جائے، ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے. جو ہم نے اس کے بارے میں کہنا تھا وہ کہہ دیا، جو کہنا تھا کہہ دیا. تو قاہرہ صاحب ایک طرف تو مریم صفدر صاحبہ یہ کہتی ہیں، جبکہ دوسری جانب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے بات ہو سکتی ہے. اور آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں اور اب ان کے ساتھ آپ کے گفتگو آگے بڑھے گی. تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپسی کے لیے خواہش مند ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیے ہم تو پی ڈی ایم سے نکلے ہی نہیں ہیں. یہ تو شاید خاقان عباسی صاحب کی ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر منطقی جو ایکشن تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے احتجاجاً کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، ورنہ ہمیں کون روک سکتا ہے جی. یہ تو ایسا فورم تھا جس پہ فیصلے صابر صاحب یہ طے ہوا تھا کہ پی ڈی ایم کے فورم پہ فیصلے اتفاق رائے سے ہوں گے. کثرت رائے سے جمہوریت میں فیصلے ضرور ہوتے ہیں، 2/3 اکثریت سے بھی ہوتے ہیں آئین بنانے کے لیے، لیکن اس کی کمپوزیشن ایسی تھی کہ اس میں مذہبی جماعتیں بھی تھیں، اس میں سیاسی جماعتیں بھی تھیں، علاقائی جماعتیں بھی تھیں. لہذا یہ طے ہوا کیونکہ بہت سارا بودھ ہے، بہت دوری ہے ایک دوسرے کے نظریات پہ کئی ایشوز کے اوپر. سو کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے اور کثرت کی بنیاد پہ اگر فیصلہ ہو جائے تو کوئی ایک جماعت اس سے انکار کر لے. تو یہ طے ہوا کہ صرف ان ایشوز پہ ہم آگے بڑھیں گے، ان کی ایشوز کو لے کے چلیں گے جس پہ اتفاق رائے ہوگا. لہٰذا اتفاق کے بغیر اگر فیصلہ کیا گیا تو یہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے. اور اب تو مسلم لیگ کے تمام قیادت یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے اس حکومت کو نہیں گرانا. تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان سے پوچھنا چاہیے جو ہم پہ برس پڑے ہیں. مصدق ملک صاحب کو سن لیں. مصدق ملک صاحب بالکل بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نہیں مان رہی، ہم تو چاہتے ہیں گورنمنٹ کو گرانا. ذرا سنائیے جی. ہم نے ان کو دعوت دی تھی جس دن حکومت ووٹ آف کانفیڈنس لے رہی تھی کہ یہ ہماری سپورٹ کریں اور حکومت کو الٹا دیں. ان کی پارٹی نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا. جی قاہرہ صاحب. جی پہلی گزارش یہ ہے کہ کیسے الٹا دیں. یہ ووٹ آف کانفیڈنس کون سا، یہ جو موجودہ کہہ رہے ہیں، بالکل یہ خلاف حقیقت بات ہے. یہ یاد رکھیے صابر صاحب، جس دن ہم نے یہ حکومت ووٹ آف کانفیڈنس لے رہی تھی اس دن گیلانی صاحب سینٹ کے ممبر منتخب ہوئے تھے اور ہم نے ایک ہاری ہوئی گیم کو جیتا تھا. اس کے بعد ہم چیئرمین کا الیکشن لڑے تھے اور اگر ہمارے پاس وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہمارے ساتھی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. اور مصدق ملک صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، دوست ہیں، لیکن میں مریم نواز کی بات سنوں جو کہتی ہیں 5 سال اس حکومت کو چلنا چاہیے. میں زبیر عمر کی بات سنوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سوٹ کرتے ہیں، بزدار صاحب اور عمران خان. میں شاید خاقان صاحب کی گفتگو سنوں جو ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ عدم اعتماد نہیں کیا، اب جہانگیر ترین بھی کہے تو ہم نہیں کریں گے. میں رانا تنویر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں، اس کو سنوں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ حکومت تو چلنی چاہیے اور ہمیں 2023 اور 22 میں جب انتخاب ہو اس کی تیاری کرنی چاہیے. میں کس کی بات سنوں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو عدم اعتماد کا کہہ رہا تھا. مجھے کہا گیا بھائی ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. ہم نے کہا ہم نے سینٹ کے وقت آپ کو قومی اسمبلی میں بھی نمبر دیا
آپ پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک لائیں, ہم نمبر دیں گے, لیکن نہیں مانے. چلیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سن لیں. پھر مریم بی بی کہتی ہیں نان ایشو ہے پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں واپسی, لیکن مولانا کہہ رہی ہیں کہ نہیں ابھی بھی واپسی کی گنجائش موجود ہے. سنائیے جی. جو دوست غلطی کر کے اس گاڑی سے اترے ہیں ان کو نظر ثانی کر لینی چاہیے. ہم نے تو کوئی سخت رویہ نہیں اختیار کیا, بالکل بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنے ہی اپوزیشن کے ساتھیوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں. ہمارا ہدف ایک ناجائز حکومت ہے, اور ہمارا اپنا کوئی دوست اگر ہم سے الگ ہوا ہے وہ بالکل بھی ہمارا ہدف نہیں ہے. قاہرہ صاحب آپ کو دوست کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بالکل وہ ہدف نہیں ہے, تو واپس آ جائیں. دیکھیں میں کب کہہ رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے دھیمے مل رہے ہیں, بڑے کے سمجھ آتی ہے. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ عدم اعتماد نہ اس حکومت کو ختم کرے. کون کہہ رہا ہے نہیں کرنی؟ مسلم لیگ کہہ رہی ہے نا, مریم نواز کہہ رہی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے مجھے بڑا احترام ہے, میرے لیے بہت قابل احترام ہے, میں ان کے سیاسی تجربے کو بھی سمجھتا ہوں. لیکن شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ ان کی گرومنگ کی ابھی ضرورت ہے, تو میں کیا کروں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ اس بات کا جواب ضرور دیں کہ اگر مسلم لیگ کے 5-6 جو ان کے اول درجے کے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت چلتی رہنی چاہیے, ہمیں سوٹ کرتی ہے, تو پھر قصوروار وہ ہیں پی ڈی ایم کے بنیادی چارٹر سے, وہ انحراف کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جتنے ووٹ ہمارے پاس ہیں اس سے زائد لے کے دیں گے آپ کو, لیکن اگر بفر ہے تو ان کو. بالکل ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیراعظم عمران خان کا جی دورہ کوٹا بہت کامیاب رہا, اور انہوں نے کل کیا کہا سنیے. وہ کبھی کہتے ہیں ہم آج گورنمنٹ گرا دیں گے, 3 مہینے کبھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو, کبھی 31 دسمبر میں گورنمنٹ جائے گی. تو مجھے تو اب ان کی فکر پڑ گئی کہ یہ اب ساتھ رہ جائیں گے یا نہیں رہیں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے تو انشاءاللہ جو ہم مشکل وقت سے نکلے ہیں, اگلے سال یہ اور رفتار بڑھے گی اس کی, اور جو اگلی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اس میں پھر پاکستان اور تیزی سے اوپر جائے گا. جی قاہرہ صاحب. دیکھیے صابر صاحب, وزیر اعظم سرکاسٹک بات کر رہے ہیں. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے میرے خلاف, مجھے چلنا نہیں دیتے, اور یہ ہے. اب دعائیں کر رہے ہیں. یہ دعا نہیں ہے, یہ ہے بد دعا ہی, لیکن وہ سرکاسٹکلی طنزاً یہ بات کر رہے ہیں, اور ان کا حق بنتا ہے. اس وقت وہ اس حالت میں ہیں, بھلے ان کی جماعت کے اپنے اندر بہت سارے ابال پھٹ رہے ہیں, اور ابھی اور آنے والے دنوں میں اور بہت کچھ سامنے آئے گا, لیکن انہوں نے جو اپوزیشن کے حوالے سے بات کہی ہے, اس بات میں بہرحال صداقت ہے. ایک اور سن لیں مسلم لیگ قاہرہ صاحب, ایک اور شارٹ سنیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کبھی اکٹھی نہیں ہو رہی. آپ سنائیے جی ذرا. پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے, پھر جا رہی ہے, پھر آ رہی ہے بھائی. ان کا جو مقصد ہے نا, یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے 2 سالوں میں, اور جو ہمارے لیے بھی یعنی میری زندگی کے مشکل سال, تو اب تک ہماری گورنمنٹ گرا چکے ہوتے ہیں. لیکن ان کا مقصد ذات پہ ہے. قاہرہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ میری حکومت اب تک گرا چکے ہوتے ہیں, لیکن سامر صاحب میں نے گزارش کی نا کہ وزیر اعظم صاحب جو سرکاسٹکلی باتیں کر رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے. تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ مسلم لیگ نے واضح طور پہ وہ رویہ اختیار کیا پہلے کہ حکومت کو نہ ہٹانے کے لیے پیپلز پارٹی پہ ناجائز بوجھ ڈال دیا کہ اب استعفے دو. ہم نے کہا تھا کہ استعفے دینے کا نقصان ہوگا. آج ان کی اپنی جماعت کہہ رہی ہے, اپنی جماعت کے اندر سے ریزولوشن یہ ہوا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا چاہیے اور ہمیں پارلیمنٹ کے رستوں سے عدم اعتماد کر لینا چاہیے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ پنجاب حکومت ہٹے اور حمزہ صاحب یا کسی اور ممبر کو بنا لے. یہ اگر حمزہ صاحب کو نہیں بنانا چاہتے مریم بی بی, تو وہ کسی اور کو بنا لیں, اور مرکز میں شہباز شریف صاحب کو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں. اور یہ کام آسان ترین کام تھا. یہ بات وزیر اعظم صاحب جو آج کہہ رہے ہیں بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یہ, لیکن اور جہانگیر ترین صاحب کے گروپ نے اور دوسرے گروپ نے تو اب ثابت کر دیا کہ اندر کریکس کتنے بڑے تھے. لیکن مسلم لیگ یہ نہیں چاہتی تھی بدی وجو, اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہو پایا, اور انہوں نے ہمیں دھکے دیے. اور آج بھی جو انسلٹ کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی
بڑی انسلٹنگ لینگویج استعمال کی، لیکن شاہد خاقان اور احسن اقبال قمر زمان صاحب یہ دو معاف کرنا، باتوں، وہ تو مسلسل اس بات پہ اس لگے وقت ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اکانومی بہتر ہے اور اپوزیشن تقسیم ہے اور وہ کوئی تھریٹ پیش نہیں کر سکتے، اور ہم اگلے 2 سال میں اپنی کارکردگی اتنی بہتر کر لیں گے کہ دوبارہ الیکشن جیت جائیں گے۔ جہاں تک اکانومی کا تعلق، ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا اور ہمارا ذرا رابطہ بھی میں بھی مشکلات آ رہی ہیں، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں